السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. ناظرین، 3 ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر ابھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوری ہے چیئرمین لیگل کمیشن آف بلاسفیمی پاکستان ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس کے حوالے سے بات کریں گے. جو گستاخان رسول رہا ہوئے ہیں. دوسری سٹوری ہمارے پاس ہوگی ایک لڑکا ہے ایاز، اس کو لاہور سی سی ڈی نے 4 دوستوں کے سمیت گھر کے باہر سے گرفتار کیا اور بعد میں ان کی لاشیں ان کے حوالے کر دی. تیسری جو خبر ہمارے پاس ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کے لیے حکومت نے 4 شرائط رکھ دی ہیں. ان 4 شرائط کو تسلیم کرنے کے بعد ہی تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے. ان خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے. کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی جو آرائے وہ بھی ہمیں موصول ہو سکے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ ہماری ویڈیو سے متفق ہیں یا اس میں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش ہے. سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں چیئرمین لیگل کمیشن آف بلاسفیمی پاکستان ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم. جن ججوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور بلاسفیمرز کو خلاف آئین ضمانتیں دیں، ان ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے اور ان کے غیر قانونی غیر آئینی فیصلوں کے خلاف اپیل بھی فائل کر دی گئی ہے. میں آپ لوگوں کو ویڈیو سنواتا ہوں کہ راؤ عبدالرحیم صاحب نے جو ایک خطاب کیا ہے اس کی آپ ویڈیو پہلے ملاحظہ فرمائیں. کونسل پوچھے گی کہ 3 بندوں کے نام پہ سیم ہے، آپ نے فائل نہیں دیکھی، آپ نے بغیر فائل پڑھے فیصلہ کر دیا، تو آپ کو جج کیسے رکھا جائے؟ اور سپریم جوڈیشل کونسل الگ جا رہے ہیں. یہ ججز نے جو اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اس اختیارات کے تجاوز کے خلاف ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں جا رہے ہیں. اپیل ہم نے پراپر فورم پر فائل کر دی. جی ناظرین، ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم صاحب کی ویڈیو آپ نے سن لی. جو گستاخان رسول ہائی کورٹ نے رہا کیے تھے، یہ ان کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں بھی جانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور سپریم کورٹ میں جانے کا بھی اعلان کر دیا ہے. واضح رہے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، اس کے بعد حکومت نے اور عدلیہ نے تمام گستاخ جو تھے، گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ 38 لوگ تھے جن میں سے 28 کو رہا کر دیا ہے، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اب میدان عمل میں نہیں ہے. ان کی لیڈرشپ بھی ان کے پاس تحویل میں ہے اور مجلس شورا کے رکن بھی اپنی جانیں بچانے کے چکر میں ہیں. تو حکومت نے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ تحریک لبیک تو سائڈ پر رہے، ہم سارے کام اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیں. تو یہ وکلاء کا جو تھا پینل، ان کا جو لاہ عمل تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے. ناظرین، اگلی بات کریں گے. ایاز ایک لڑکا ہے، لاہور میں سی سی ڈی نے ان کو جعلی مقابلے میں مار دیا ہے. واضح رہے ایاز 4 بچوں کا باپ تھا جو کہ اپنے گھر کے باہر ہی اپنے 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر سی سی ڈی پولیس آئی اور انہوں نے ان کی تلاشی لی. ان 4 نے تلاشی دی، لیکن تلاشی کے دوران معمولی سی تلخ کلامی ہوئی سی سی ڈی کے ساتھ ان 4 لوگوں کی، 4 دوستوں کی، ایاز کے جو 3 دوست اور تھے. اس کے بعد سی سی ڈی پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی اور ان کے اوپر تشدد کیا کیا نہیں کیا. لیکن جمعے کے دن یہ اٹھا کے لے گئے ہیں اور ہفتے کے دن بھی ادھر رہے. اتوار کو یہ خبریں چلنی شروع ہو گئی سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر بھی، کہ جی ان 4 دوستوں کو ان کے ایک دوست نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ لاشیں ان کے حوالے کر دی گئی ورثہ کے. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں سی سی ڈی کے اور پنجاب گورنمنٹ کے، کہ یہ ایک معمولی تلخ کلامی پر ان کو جذبات میں آ گئی پولیس اور سی سی ڈی اور ان کا ادارہ، اور ان 4 بندوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. یہ کتنے شرم کا مقام ہے. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ انسانی جان کی ان کے سامنے کوئی قیمت ہی نہیں رہی.
ایک معمولی تلخ کلامی کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا اور چاروں لوگوں کو قتل کر دیا، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ نہ مریم نواز صاحبہ پوچھتی ہیں، نہ پولیس کے جو عہدیداران ہیں وہ پوچھتے ہیں، نہ وفاقی گورنمنٹ پوچھتی ہے کہ بھئی تم نے 4 انسانی جانیں قتل کر دی ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک کو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اور مریم نواز کی گورنمنٹ کس طرف لے کے جا رہی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا، اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے 1000 کے قریب سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ شہید کر دیے مرید کے میں، کتنے لوگوں کو ڈائریکٹ بلٹس مارے گئے، ان کا دل پھر بھی نہیں بھرا۔ اس کے باوجود انہوں نے گھر کے باہر بیٹھے 4 لوگوں کو پکڑ کر ان کو تشدد کیا اور ان کو مار دیا اور جعلی مقابلہ شو کر دیا۔ اللہ پاک پولیس والوں کو عبرتناک انجام تک پہنچائے، ان کو عبرتناک سزائیں دے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جن کے سامنے انسانی جانوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلی اپنی آخری سٹوری کی طرف۔ حکومت پاکستان کی طرف سے تحریک لبیک پاکستان کو 4 مطالبات دے دیے گئے ہیں کہ اگر 4 مطالبات آپ کو منظور ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ وہ 4 مطالبات کون سے ہیں جو میرے تک پہنچے ہیں، میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ ان کا پہلا جو حکومت کا مطالبہ ہے کہ اگر مرید کے سانے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا آپ مطالبہ نہ کریں تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو تحریک لبیک پاکستان کا موقف رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے مرید کے سانے پر، حکومت کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ورنہ ہم مذاکرات نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا مطالبہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے بھیجا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان کو، کہ تحریک لبیک پاکستان آئندہ کچھ برسوں تک کوئی بھی احتجاج نہیں کرے گی کسی بھی صورت میں، اور نہ ہی احتجاج کی اجازت مانگے گی۔ یعنی کہ جو گستاخان رسول، گستاخان اللہ، گستاخان قرآن، ان کے جو بھی یہ مجرمان رہا ہو رہے ہیں، ان کے اوپر آپ کسی بھی احتجاج کی کال نہیں دیں گے اور نہ ہی احتجاج کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا نظریہ ہی ناموس رسالت پر ہے؟ گستاخان رسول رہا کیے جائیں اور تحریک لبیک پاکستان میدان میں نہ آئے، یہ مطالبات حکومت کا سراسر غلط ہے، اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان اس مطالبے کو کسی بھی صورت مانے گی۔ لہٰذا یہ مطالبہ حکومت کا ہے ہی غلط، اور اگر اس مطالبے کو تحریک لبیک پاکستان مان لیتی ہے تو تحریک کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس مطالبے کو تحریک لبیک پاکستان کبھی بھی نہیں مانے گی۔ تیسرا جو مطالبہ حکومت کی طرف سے آیا ہے، مرید کے شہداء کے حوالے سے کہیں بھی کیس نہیں کرے گی اور نہ ہی لاشوں کی حوالگی کا تقاضا کرے گی۔ واضح رہے کہ مرید کے میں جتنے بھی شہید ہوئے لوگ، ان کی جو 35 پٹیشن سی جو ہائی کورٹ میں داخل کی تھی وکیل احسان علی عارف نے، وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ایز اے پروٹیسٹ ہم نے سارے مقدمات واپس لے لیے ہیں۔ تو یہ مطالبہ تو ہو سکتا ہے مانا جائے، لاشیں جو ہیں وہ تو انہوں نے گورنمنٹ نے دفنا دی ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے ویڈیو بنا کر بھی بتا دیا تھا کہ جو ستھرا پنجاب کی گاڑیاں ہیں کچرا اٹھانے والی، ان میں ہمارے مسلمان اور شہید لوگوں کی، مرید کے جو شہداء تھے ان کی ڈیڈ باڈیز پولیس اپنی نگرانی میں اسپتال سے لے گئی ہے اور بغیر غسل کے اور بغیر نماز جنازہ کے ان کو دفن کر دیا ہے۔ بہرحال یہ مطالبہ حکومت کا ماننے والا ہے، کیونکہ اس ٹائم پر کوئی بھی پٹیشن عدالت میں نہیں ہے کسی بھی شہید کی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے۔ آخری مطالبہ جو حکومت نے کیا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو عرس ہے یہ لاہور کی بجائے آپ کہیں اور شفٹ کر لیں، اٹک لے جائیں، پنڈی گھیب لے جائیں یا کہیں بھی منتقل کر دیں۔ لاہور میں آپ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو عرس کی تقریبات ہیں جو نومبر میں ہوتی ہیں وہ آپ یہاں پر نہیں کریں گے، کیونکہ حکومت کا موقف ہے کہ جہاں پر امن امان کا مسئلہ بنتا ہے، جہاں پر رش کی وجہ سے ٹریفک کا مسئلہ بنتا ہے، اور اگر عرس کے دوران تحریک لبیک پاکستان کوئی احتجاج کی کال دے دیتی ہے تو حکومت کے پاس اس کو روکنے کے وسائل بھی نہیں ہوتے۔
نہ ہی حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ لاہور کی عوام کو پھر روک لے، کیونکہ لاہور ان کا مرکز ہے، لاہور ہی ان کا عرس ہے، اور لاہور آپ کو پتہ ہے کہ پورا تحریک لبیک پاکستان کے 50% فالوورز وہاں پر موجود ہیں۔ اس لیے حکومت کا جو چوتھا مطالبہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تحریک لبیک پاکستان اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گی۔ تو یہ 4 مطالبات حکومت کی طرف سے آئے ہیں۔ اب دیکھیں تحریک لبیک پاکستان اس حوالے سے اپنا کیا موقف دیتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ 2 مطالبات جو ہیں وہ مانے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تحریک لبیک پاکستان ان کو مان لے گی تو تحریک لبیک پاکستان کا اپنا بھی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ جو ان کا اپنا نظریہ ہے یہ نظریے سے پیچھے ہٹنے والی بات ہو جائے گی۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیرہ۔